جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی مرضی جانی اور اس کے بعد تمام اصحاب کو مسجد نبوی میں بلایا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ جبریل اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دوں۔ اور پھر آپ نے امام علی کا نکاح پڑھانا شروع کر دیا اور کہا، اے علی، میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، ہاں یا رسول اللہ، قبول ہے، اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور پوری مسجد خوشی سے چہک گئی۔ کچھ ایام بعد آپ نے امام علی کو بلا کر کہا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ امام علی نے دست ادب کو جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس بس 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تلوار جو اسلام کے لیے جنگ میں کام آتی ہے اور جب میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں تو کھڈے کھودنے کے کام آتی ہے، اور دوسری میری زرہ جو میرے نزدیک میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، زرہ بیچ دو اور جو پیسے ملے اس سے رخصتی کا انتظام کرو۔ امام علی بازار جاتے ہیں اور زرہ بیچتے ہیں اور 480 درہم لے کے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے بی بی ام سلمہ کو عطا کیے اور فرمایا، اے ام سلمہ، جاؤ فاطمہ کو دلہن بناؤ، خوشبو خریدو، اور باقی پیسے بلال حبشی کو دیتے ہیں کہ جاؤ بلال، ضروریات زندگی کا کچھ سامان مہیا کرو۔ اس سامان میں ایک اوڑھنی، ایک کالی چادر، ایک کھجور کے تنوں کا تخت، ایک کھجور کی چھال اور ایک بیڑ کے خال کی بنی ہوئی چٹائی، 4 تکیے، ایک اونی چادر، ایک چکی، ایک مشق، ایک تانبے کا تھال، ایک دودھ کا پیالہ، ایک پانی کا پیالہ اور ایک سبز رنگ کا مٹکا تھا۔ جب یہ سامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ پروردگار عالم کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، علی و فاطمہ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر۔ بس بنت رسول اللہ دلہن بنی اور امام علی دلہے بن کر اپنے بھائی عقیل اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک آ گئے۔ جیسے ہی حضور پاک نے علی کے چہرے پہ نگاہ کی، مسکرا کر سینے سے لگا لیا اور فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے میری بیٹی، مجھے اس دنیا میں اس سے محبوب کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا۔ اور علی سے کہا، اے علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور پھر اللہ کے محبوب کے گھر سے امام علی کی بارات چلی۔ اگلے دن ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ علی کی چھوٹی سی دعوت کروں، لیکن میرے دامن میں وسعت نہیں، بس ایک چھوٹا سا جانور ہے جو میں قربان کر سکتا ہوں۔ حضور پاک نے مسکرا کے کہا، اللہ قبول کرے گا۔ علی کو بلایا اور کہا، بلال، کمبر، جاؤ پورے مدینے کو کہو کہ آج علی کا ولیمہ ہے۔ حضور پاک نے گوشت پکایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے پورے مدینے کو تناول فرمایا۔ گوشت ویسا کا ویسا رہا اور پورا مدینہ علی کی شادی کا کھانا کھا کر اپنے گھر رواں ہوا۔